मैं बचपन ही से बहुत एहसास वाक़ई हुई हूँ। मेरा दिल शुरू ही से हद दर्जा नरम ही रहता है। किसी को गमगीन देखती हूँ तो ख़ुद भी बहुत उदास हो जाती हूँ, चाहे वो कोई फ़िल्मी सीन या टीवी का ड्रामा ही क्यों ना हो। बल्कि बाज़ दफ़ा तो मेरी हिचकी बंध जाती हैं और अपनी इसी कमज़ोरी से मैंने बार बार नुकसान ही उठाया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं क्लास की तालिब इल्म थी तो हमारे घर एक बहुत ही लाग़िर और ज़ईफ़ से बाबा जी आते थे लाठी टेकते हुए। मैं उनको देखकर बहुत रोती थी कि इतने बूढ़े होकर भी वो गली गली फिर रहे हैं। मैं अक्सर उनको अपने हिस्से का खाना दे आती थी और उनके पास बैठकर बातें भी करती थी। वो मुझे बदले में ढेर सारी दुआएं देते थे, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आती थी, बल्कि अभी भी किसी बहुत ज़ईफ़ और किसी बहुत छोटे से बच्चे को मेहनत करते हुए देखती हूँ। दिल बहुत करता है और कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया जिसने मेरी सोचों को काफ़ी हद तक बदल दिया। फिर मैं भी हालात और वक्त के साथ बदल गई। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कारीन की नज़र है। फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या अब मैं सही हूँ या गलत। हुआ यूँ कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, अपने लिए, अम्मी के लिए और अपने बच्चों के लिए। मेरा 5 साला बेटा बहुत दिनों से साइकिल के लिए ज़िद कर रहा था। मैंने सोचा चलो आज मैं सारे काम निपटाती हूँ। मैंने अपना प्रोग्राम इस तरह बनाया कि सारी शॉपिंग कर लूँ, आखिर मैं साइकिल ले लूँ ताकि उसको लेकर फिरना ना पड़े, क्योंकि वो एक बड़ी चीज़ है और किसी शॉपर में नहीं आ सकती थी। इस बात पर अमल करते हुए मैंने सारी शॉपिंग कर ली। अच्छा खासा अमाउंट खर्च हुआ था। मेरे हाथ में 4-5 शॉपिंग बैग थे जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था और काफ़ी टाइम भी हो गया था। भूख प्यास दोनों ही लगनी शुरू हो गई थी। खैर मैंने रिक्शा रुकवाया। जिस रिक्शे को रुकवाया उसको अच्छे खासे ज़ईफ़ से इंसान चला रहे थे। मुझे उनको हस्बे मामूल देखकर बड़ा धचका लगा, क्योंकि वो खासे कमज़ोर और लाग़िर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से खाना नहीं खाया है पेट भर कर। उनको देखकर मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इनको ज़्यादा किराया दे दूंगी। ये सोचकर मैं उनके रिक्शे में बैठ गई। साथ में सारे शॉपिंग बैग भी रख लिए संभाल कर। रिक्शे में बैठे ही मुझे भूख प्यास ने शिद्दत से सताना शुरू कर दिया। मैंने एक बर्गर वाले की शॉप पर रिक्शा रुकवाया। उस बर्गर के साथ गन्ने के जूस वाला भी था। जब मैं बर्गर का ऑर्डर देने लगी तो ख्याल आया कि बाबा जी यानी रिक्शे वाले को भी खिला देना चाहिए। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा आप भी कुछ खा लें, तो कहने लगे मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो चटनी रोटी खा लूँगा। मैंने कहा अरे बाबा जी आप खा लें, पेमेंट मैं करूँगी, आपने जो भी खाना है खा लें। फिर शायद उन्होंने कबाब रोटी की फरमाइश की, क्योंकि बर्गर वाले के साथ कबाब रोटी का होटल भी था। कबाब रोटी के साथ उन्होंने लस्सी का ऑर्डर दिया, जो कि मैंने मंजूरी करके उसकी भी पेमेंट कर दी। मैंने अपना बर्गर खाकर गन्ने का जूस पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और साथ में अपने अंदर एक इत्मीनानियत सी महसूस करने लगी कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, सिर्फ अपने रब की खातिर, कि शायद वो मुझ गुनहगार से राज़ी हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि लो ये कौन सी कमाल की बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन असल बात तो आगे चलकर शुरू होगी, फिर आपको भी अफसोस होगा। खैर खाने पीने से जब फारिग हुए तो मैंने बाबा जी से कहा अब बाप मुझे लाइट हाउस साइकिल मार्केट ले चलें, फिर वहाँ से साइकिल लेकर आप मुझे घर छोड़ दीजिएगा। बाबा जी ने कहा क्यों नहीं बेटी, तुमने भी तो मेरा पेट भरा है, मैं भला अपनी बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उन्होंने रिक्शा साइकिल मार्केट की तरफ मोड़ दिया। 10 मिनट के बाद हम साइकिल मार्केट में मौजूद थे और हाँ, उनको जब मैंने खिलाया तो मुझे अपने अंदर बड़ा सुकून महसूस हुआ कि मैंने नेकी की है। और सच्ची बात तो ये है कि इंसान जब कोई नेकी ख़ास खुदा की रज़ा के लिए करता है तो दिल को बड़ा सुकून महसूस होता है। मुझे भी बस ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सुकून आर्जी है। खैर जनाब साइकिल की दुकान पर रिक्शा रुकवाया तो मैंने सोचा कि मैं साइकिल लेने के लिए उतरूंगी तो साथ में शॉपिंग के शॉपर्स भी प्रॉब्लम होगी और साइकिल ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर मैंने बाबा जी से कहा क्या मैं अपना सामान रिक्शे में छोड़ दूं, जितनी देर मैं साइकिल लूँगी
آپ میرے سامان کا خیال رکھیے گا، بس صرف 5 منٹ سے 10 منٹ لگیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ارے نہیں بیٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اطمینان سے سائیکل خرید لو، سامان کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مگر مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، کچھ بھی ہو ہر کسی پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے، اور پھر سامان اچھے خاصے اماؤنٹ کا تھا۔ بابا جی نے جب یہ دیکھا کہ میں تھوڑی پریشان ہو رہی ہوں اور سامان چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی، تو وہ بولے، ارے بیٹی، تم نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ میں اس عمر میں ایسا کوئی غلط کام کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جاؤ بیٹی، سائیکل خرید لو اور سامان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بابا جی کے اس طرح کہنے پر میں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، یا میری سادگی تھی کہ میں نے ان پر بھروسہ کر لیا۔ سوائے پرس کے میں نے باقی سارا سامان رکشے میں چھوڑا اور سائیکل لینے اندر شاپ پر چلی گئی، البتہ ذہن نشین کر لیا کہ رکشہ کہاں پر کھڑا ہے تاکہ واپسی پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خیر میں نے 10 منٹ کے اندر اندر سائیکل خریدی اور بہت خوش تھی کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ زیادہ بڑی سائیکل نہیں تھی، خود ہی ہاتھ میں پکڑ کر دکان سے باہر آئی اور تھوڑا سا چل کر جب نظریں دوڑائی تو رکشہ نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں جگہ بھول گئی ہوں گی، پھر میں نے چاروں جانب نظروں کو دوڑایا، لیکن مجھے میرا مطلوبہ رکشہ نظر نہ آیا۔ میں تھوڑا اور آگے کی طرف بڑھی اور رکشوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ رکشے تو وہاں بہت سارے تھے، لیکن میرے والا رکشہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھا، لیکن وہ مصوب وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ 5-6 دفعہ میں نے ڈھونڈا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، دکان والوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ بابا جی رکشے سمیت غائب ہو چکے تھے، اور پھر ہر کوئی وہاں پر اتنا مصروف تھا کہ کسی نے کوئی خاص توجہ ہی نہ دی۔ میرا دل اس وقت ایسا دھڑک رہا تھا جیسے کہ بحر ہی نکل آئے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا اتنی جلدی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی ارادے اتنے ڈرامائی انداز میں بدل سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بوڑھا اور کمزور لاغر شخص۔ کیا دھوکہ دیا اس شخص نے؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایک ہاتھ میں میرا پرس اور دوسرے میں سائیکل پکڑے میں اس وقت حیرت زدہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے تک رہی اور بار بار ادھر ادھر دوڑتی رہی کہ شاید وہ کہیں سے نمودار ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ میری طرف آئے اور کہا، محترمہ غلطی آپ کی ہے، آپ نے اپنا سامان اس طرح سے کیوں چھوڑا، کیوں اتنا اعتبار کیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے، مال و دولت دیکھ کر تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل بیاباں میں کھڑی ہوں اور میری چاروں طرف اعتبار و اعتماد کی کرچیاں بکھری پڑی ہوں۔ مجھے اپنے سامان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنے خلوص سے ان کا خیال رکھا اور انہوں نے ان کا مان بھی نہ رکھا۔ خدا نہ خواستہ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا کھانا کھلا کر، یہ تو خدا کی طرف سے وسیلہ بنتا ہے، لیکن بندے کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ابھی جو شخص میرے ساتھ اتنا مخلص ہے کم از کم اس کا تھوڑا خیال تو رکھ لیں۔ لیکن شاید انہوں نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا تھا۔ یقین کریں میں نے بھرپور خلوص و چاہت کے ساتھ ان کی ضعیفی کا خیال کیا تھا، اور انہوں نے کس طرح سے مجھے دھوکہ دے کر بے اعتباری کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میرا مان ایک چھناکے کے ساتھ زمین بوس ہو گیا، میرے قدم ایک دم سے بہت بھاری ہو گئے، دل ڈوب سا گیا۔ ڈھیلے ہاتھ پیروں کے ساتھ دوسرا رکشہ رکوایا اور بہت ہی روحان سے انداز کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ چہرہ بالکل زرد سا ہو گیا، سوچ کر دماغ شل سا ہو گیا۔ جب رکشے والے نے بار بار پوچھا کہاں جانا ہے تو میں نے غیب دماغی کے ساتھ اپنے علاقے کا پتہ بتایا اور رکشے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بار بار آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، سارے راستے آنسوؤں کو خشک کرتی رہی جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کچھ دیر پہلے کتنا سارا سامان تھا، اب ہاتھ تقریباً خالی سے تھے۔ کتنے ارمان سے میں نے اپنے بچوں کی شاپنگ کی تھی، کیونکہ میں بازار بہت کم جاتی ہوں اور جب جاتی تو کافی شاپنگ کر لیتی ہوں۔
میرا بازار جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اب تو لگ رہا تھا شاید اب کبھی نہ جا سکوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے صبر ذرا مشکل ہی سے آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ رکشے میں پر لگ جائیں اور ایک لمحے میں گھر آ جائے، لیکن جانے کیوں راستہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، یا مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بڑے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، سب سے نظریں ملاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے لٹنے کا غم اپنے خلوص کو بے مول ہوتے دیکھ کر دل کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ہی میرے بچے اور امی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میری امی گھبرا گئیں اور پوچھا، ارے کیا ہوا، چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ہائے میری بچی، کچھ تو بتا کہ کیا ہوا، اور تم صرف سائیکل لائی ہو، تم تو کافی سامان کی لسٹ لے کر گئی تھی۔ مجھے ایک دم سے رونا آ گیا اور پھر میں روتی ہی چلی گئی، اور پھر اپنے لٹنے کی داستان حرف بہ حرف امی کو بلکہ سب گھر والوں کو سنائی۔ سب نے سن کر کہا، یہ تو تمہاری بچپن کی عادت ہے، ہر کسی پر اعتبار کر لینا۔ پہلے کی بات اور تھی، اور اب دور بہت بدل گیا ہے، لوگوں کے انداز و ارادے سب بدل گئے ہیں، انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو یہ زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہی نہ کی جائے، الٹا نیکی گلے ہی پڑ جاتی ہے۔ اب تم یہی دیکھ لو، تم نے کتنے خلوص سے بابا جی کا خیال رکھا، اور انہوں نے کتنے بھونڈے طریقے سے تمہارے خلوص کو ٹکرا دیا۔ وہ کتنے دن اس سامان سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، کتنے دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تو وہ کچھ دن اس سے مزے کر لیں گے، خدا کے ہاں تو ہمیشہ ہی اس کی سزا پاتے رہیں گے۔ ان سب کی باتیں میرے دل کو بدل رہی تھیں اور دماغ میں پیوست ہو رہی تھیں۔ اب زمانہ اور زمانے کے دستور سب کچھ بدل گیا ہے، اب انسان انسان نہیں رہا ہے، وہ خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے۔ بہرحال اب میرا مائنڈ پہلے جیسا نہیں رہا، یا مجھے عقل آ گئی ہے۔ جو بھی ہو، اس واقعے سے اتنا ضرور ہوا کہ میرے دل میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب کسی کے ساتھ نیکی سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے، اور ہاں، میں نے پھر بھی بابا جی کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء کرام تو بڑے بڑے جرم معاف کر دیتے تھے خدا کے لیے۔ وہ اتنے بڑے اور عظیم انسان تھے، جب وہ اتنے عظیم ہو کر معاف کر سکتے ہیں تو ہم پھر ایک ادنا سے غلام ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی برابری کریں، لیکن کم از کم ان کی اچھائیوں کا تو مان رکھ سکتے ہیں۔ جائیے بابا جی، میں نے آپ کو اپنے بچوں کے صدقے میں معاف کیا، خدا بھی آپ کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔